نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کے غلط اقوال کا رد کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کسی انسان پر کوئی وحی اور کوئی پیغام اور کوئی تعلیم اور قانون نازل نہیں کیا۔ فرمایا کہ انہوں نے در حقیقت اللہ کی صحیح قدر و منزلت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ ان لوگوں نے در حقیقت اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ پہچاننے کا حق ہے جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی انسان پر انسانیت کی ہدایت کے لیے کوئی پیغام نازل نہیں کیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ مزید اس کی تفصیلات اور حقائق کو واضح کرتے ہیں اور سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ہدایت کی، رہنمائی کی واضح دلیلیں، روشن آیات آ چکی ہیں۔ اللہ کا یہ پیغام تمہارے پاس آ چکا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ بصیرت افروز پیغام آ چکا ہے۔ اب جو اختیار کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے اس کو اختیار کرے گا، اس قانون کو جو اپناتا ہے اس کے تحت زندگی گزارے گا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، اجتماعی انفرادی تمام زندگی کے امور اس کے مطابق ڈھالے گا۔ فمن ابصر فلنفسہ، جس نے اب اس بصیرت سے رہنمائی حاصل کی اور بصیرت حاصل کی تو اپنے ہی فائدے کے لیے اس نے اس کو حاصل کیا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہا اور اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑے رکھا، اس نے ان سے انحراف کیے رکھا، تو دیکھو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ نے ہی نقصان کرے، فعلیہا، آپ نے ہی نقصان کرے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور یہ بھی بتا دیں اے پیغمبر کہ میں تمہارا کوئی پاسبان نہیں ہوں کہ زبردستی تمہیں جو ہے اندھے پن سے روکوں، گمراہی اور ضلالت اور جہنم اور بربادی کے راستے سے روکوں۔ میں تمہارا کوئی محافظ اور پاسبان نہیں ہوں۔ میری ذمہ داری تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا ہے، یہ بصائر تمہارے سامنے کھول کر واضح کر دینا ہے۔ میری ذمہ داری تو تمہیں غلط راستے سے خبردار کر دینا ہے کہ یہ راستہ تمہیں جہنم کی طرف، بربادی کی طرف لے جانے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور دیکھیں اس طریقے سے ہم آیات کو مختلف طریقوں سے، طرح طرح کے انداز سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ نصرف
سمجھانے کے لیے مختلف انداز، مختلف پیرائے اور طریقے اختیار کیے ہیں کہ یہ انسان کی سمجھ میں آ جائے، انسان اللہ کے اس پیغام کو سمجھ لے۔ اور دوسرا یہ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، جی تاکہ یہ کہیں کہ درستہ آپ نے حق کا پیغام کیا کر دیا، پڑھ کر سنا دیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لے آئے، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا ان سے، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے شہادت دیتے ہوئے کہا، اقرار کرتے ہوئے کہ ہاں آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا وعدہ کر دیا۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ یہ کہیں کہ درستہ کہ آپ نے یہ اللہ کا پیغام پڑھ کر سنا دیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے، ہم مختلف طریقوں سے تمہارے سامنے یہ احکامات و آیات بیان کرتے اس لیے کہ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ اس کو ہم بیان کر دیں ایسی قوم کے لیے جو علم و شعور سے کام لیتی ہے، جو عقل سے کام لیتی ہے، سمجھ سے کام لیتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے ہم اپنے یہ احکامات اور قوانین بیان کرتے ہیں، اور جو جاہل اور ردے بنتے ہیں تو بنے رہے، اور جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو علم اور بصیرت لینا چاہتے ہیں، تو ان کے سامنے ہم اپنی آیات یہ کھول کر بیان کر دینا چاہتے ہیں۔ اے پیغمبر اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ کی طرف، جو آپ کے رب کی طرف سے جو وحی اور پیغام آیا ہے، آپ خود بھی اس کی اتباع اور پیروی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں کہ انسانیت کو باز کہنے والے ہیں، حضور انسانیت کے سامنے ایک پیغام پہنچا دینے والے ہیں، خود اس پر عمل نہیں ہے، نہیں، سب سے پہلے اللہ اس پیغام پر کامل اور مکمل طریقے سے عمل کرنے والی ذات اقدس خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے قرآن کا مکمل نمونہ، عملی تفسیر وہ حضور کی سیرت کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر قرآن ایک علمی بیان ہے تو اس کی عملی صورت وہ حضور کی ذات ہے۔ اسی لیے تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار اور حضور کے اخلاق کے بارے میں کچھ آپ بتائیں، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، خود قرآن حضور کی سیرت ہے، حضور کی تفصیل ہے۔ اگر تم نے حضور کے بارے میں سمجھنا اور جاننا یا پوچھنا ہے تو قرآن پڑھ لو، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ خلق القرآن، حضور کے اخلاق وہی ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ یہی بات قرآن نے یہاں کہی، اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ کی رب کی طرف سے جو وحی آپ کی طرف اتاری گئی ہے، آپ اس کی پیروی کریں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ لا الہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ حقیقت بھی جان لے کہ اس کائنات کا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی ذات ہے جو اس کائنات کی مالک اور معبود ہے۔ لا الہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ مشرکوں نے جو غلط راستے، شرک کے، گمراہی کے، ضلالت کے اختیار کیے ہوئے، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان سے منہ موڑیں، ان سے اعراض کریں، اس کی پرواہ نہ کریں، آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور دیکھو اس دنیا کے اندر اللہ نے قانون کے تحت انسانوں کے مزاج، طبیعتیں، سوچیں مختلف رکھی ہیں، اعمال بھی مختلف ہیں۔ اگر اللہ چاہتا یہ ساری کائنات کے لوگ ایک نظریے اور فکر اور سوچ پر جمع ہو جائیں تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، تکوینی طور پر اللہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ لوگ جو آج مختلف ذہنیتیں رکھتے ہیں، مختلف عمل رکھتے ہیں، مختلف انہوں نے طریقہ زندگی اپنا رکھے ہیں، یہ در حقیقت ان کے امتحان ہے، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، اس لیے مختلف راستوں پر چل رہے ہیں۔ یہ فکر کرنا کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، سارے کے سارے قرآن کو ماننے والے بن جائیں، اس فکر میں پڑھنا ہے پیغمبر، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس طرح کی فکر ذہن سے نکال دیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، نبھائیں۔ اگر چاہتا اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا زبردستی کہ لوگوں کو واحد بنا دے اور وہ شرک نہ کرے تو ایسا کر سکتا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو مَا أَشْرَكُوا، یہ شرک نہ کر دے،
ایسا نہیں ہے تو یعنی اللہ نے دنیا میں اختیار دے رکھا ہے کہ کر لے جس نے جو کچھ کرنا ہے. وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل. اور دیکھو، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان کا کوئی پاسبان، اور نہ ہی ان کی کوئی ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے کہ یہ اگر نہیں ایمان لائیں گے، یہ اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا. تم ان کے کوئی وکیل نہیں ہو، تم ان کے کوئی محافظ ہو، ذمہ دار نہیں ہو. ذمہ داری آپ پر اپنی ذات کی ہے، آپ سے آپ کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ اس پر خود عمل کریں. لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے آج ایک جو اور سوچ پیدا ہو گئی انفرادیت کی کہ ہر فرد صرف اپنی فکر میں لگ جائے، دوسرے کو سمجھانے، اس تک پیغام پہنچانے کا جو ایک اچھا انداز ہے، برائی اور خرابی کو ختم کرنے کا جو ایک اصولی حکم ہے، اس کو ہی نظر انداز کر دے. یہاں یہ بات اس پس منظر میں کہی جا رہی ہے کہ یہ جو مشرکین اور مخالفین آپ کی مخالفت پر اس قدر کمر بستہ ہیں اور آپ ان کے اتنے فکر مند ہو رہے ہیں کہ یہ میری بات مانتے کیوں نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی اتنی فکر اور ٹینشن نہ لیں. یہ دنیا میں لوگ اس طرح کے موجود رہیں گے جو آپ کے پیغام کو نہیں مانیں گے. آپ اپنی ذمہ داری انذار کی، تبلیغ کی وہ پوری کرتے رہیں. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکنے کے لیے قانون بھی بنائے، اس کے لیے آپ نے حکمت عملی بھی اختیار کی، سزائیں بھی دی جنہوں نے کوئی جرم کیا تاکہ آئندہ کوئی جرم اس طرح کا نہ کرے. اسلامی ریاست جو آپ نے قائم کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے روک تھام کے لیے پورا نظام بنایا، پوری حکمت عملی اختیار کی. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو برا کر رہا ہے کر لے اس کے حال پر چھوڑو، یہ مطلب نہیں ہے ان آیات کا. ان آیات کے سیاق و سباق سے یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں در حقیقت اللہ تعالیٰ فکری طور پر انسان کو اختیار دے رہے ہیں کہ فکری طور پر کوئی اس کو مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے. کسی کے فکر پر جبر نہیں کیا جائے گا. اسی حوالے سے قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے منوانے میں جبر نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو تم اپنا پیغام منواؤ کہ بھائی اس کو قبول کر، نہیں کرے گا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی. نہیں، اس کو آزادی ہے، قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، سمجھائیں آپ اچھے انداز میں. جو سمجھنا چاہتے ہیں آپ اس کے سامنے اللہ کا پیغام رکھیں، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ اس کو منوائیں. ہاں دیکھو، شریعت کے دو طرح کے قوانین ہیں، دو طرح کے احکامات ہیں. ایک تو وہ احکامات ہیں جن کو معاشرتی احکامات کہا جاتا ہے، ان کی مخالفت کی تو کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے پھریں، معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرتے پھریں، چوریاں کریں، بدکاریاں کریں، خرابیاں پیدا کریں، لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت گیری کرتے پھریں. نہیں، معاشرتی قوانین کو نہیں توڑنے کی اجازت دی جائے گی، ان کے حوالے سے تو زبردستی کی جائے گی. اور ایک شریعت کے وہ احکامات اور قوانین ہیں جن کا تعلق ایک عقائد اور عبادات کے ساتھ ہے کہ کسی کو زبردستی آپ اپنا عقیدہ نہیں بنوا سکتے، زبردستی اس سے عبادت نہیں کروا سکتے. وہ مسلمان جماعت کے لیے ہے جس نے اس کو قبول کر لی ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اس عبادات کے نظام کو وہ کیا کرے، مکمل اختیار کرے. اس کے لیے سب سے پہلے عقائد ہیں کہ عقائد کو آپ اچھے انداز سے بیان کریں، سمجھائیں. جو تو سمجھ لیں اور قبول کر لیں تو پھر ان کی تربیت کے لیے عبادات ہیں. وہ اپنی تربیت، اخلاقی تربیت، اپنی ذہنی اور دیگر تربیت کے لیے وہ اللہ کی عبادات بھی کریں. لیکن جو نہیں قبول کرتے تو نہ ان کے لیے عبادات ہیں، نہ ان کے عقیدے کے حوالے سے ان پر کوئی جبر کیا جائے گا. بلکہ قرآن نے آگے اتنی پیاری بات سمجھائی ہے جو آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں دین کے حوالے سے بہت زیادہ خرابی پیدا کر دی گئی. رواداری نہیں رہی معاشرے میں. جو دوسرے مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کو جب تک جہنم میں پہنچا کر واپس نہیں آئیں گے ہم نہیں رکیں گے. یا تو اس کو جہنمی بنا کے چھوڑیں گے یا یہ ہے کہ اس کو قتل کر کے چھوڑیں گے. قرآن مجید یہاں کس اسلوب اور پیارے انداز سے یہ اس بات کو سمجھا رہا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا
بغیر علم، ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ دوسری طاقتوں اور قوتوں کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ رکھا ہے انہوں نے، وہ کسی اور کو خدا بنائے ہوئے ہیں، کسی اور کو اپنا آقا اور معبود بنائے ہوئے ہیں، ان کو فرمایا گالیاں نہ دو ان کے معبودوں کو، جن کو انہوں نے اپنا بڑا بنا رکھا ہے ان کو برا بنا نہ کہو، ولا تسبوا الذین، گالیاں نہ دو ان لوگوں کو یدعون جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسری طاقتوں کو، تو تم ان کو برا بنا نہ کہو۔ نقصان کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ اللہ کو نادانی اور جہالت کی بنیاد پر برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، وہ تمہارے سچے خدا کو، تمہاری سچی تعلیمات کو، تمہارے اس درست اور سیدھے راستے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، کسی پر زبردستی کرنا، یہ منوانے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خواجہ ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ کے سرداران جمع ہوئے اور انہوں نے کہا، آخری وقت تھا خواجہ ابو طالب کا، کہ آپ اپنے بھتیجے سے بات کریں کہ وہ ہمارے خداؤں کو اور معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں اور وہ اپنے طریقے کے مطابق کام کریں، ہم اپنے طریقے کے مطابق کام کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواجہ ابو طالب نے بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کی قوم کے سردار ہیں، آپ کے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں، آپ کے خاندان کے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ وہ قبول کر لیں تو میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ عرب کیا عجم بھی ان کا بال گزار ہو جائے گا، ان کو جزیہ دے گا، ان کے ماتحت ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا، ایسی محمد ایک بات کیا 10 باتیں بھی کہو تو ماننے کے لیے تیار ہے کہ ہمیں دنیا کی سرداری مل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بات مان لو۔ وہ نام چڑھانے لگے، انہوں نے کہا یہ بات تمہاری ہم نہیں ماننے کے لیے تیار، کوئی اور بات ہے تو کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جس بات سے تم مجھے روکتے ہو، اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر چاند، بائیں ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دو تو میں اس سے بات آنے والا نہیں، میں اللہ کا پیغام انسانیت کے سامنے پہنچا کر چھوڑوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم آج کے بعد ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو گے نا تو ہم تمہارے معبود اور خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ اللہ نے یہ آیات اسی پس منظر میں نازل کر کے فرمایا کہ تم ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، وگرنہ دشمنی میں جہالت سے وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہنے لگ پڑیں گے۔ تم ان کو سمجھاؤ تو صحیح، لیکن گالیاں دینا، آج کل ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بات نہ مانے نا دوسرے کی، تو بات منوانے کے لیے وہ کیا ہے، زبردستی کا طریقہ اختیار کرتا ہے، جبر کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ دیکھو قرآن اس سے روک رہا ہے، اچھے انداز میں دوسرے کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھ کے اس کو بات سمجھاؤ۔ زبردستی تم نے نفرت کی دیواریں کھڑی کر رکھی ہوں، تم نے آپس میں عداوت اور دشمنی پیدا کر رکھی ہو، تو بتاؤ کیا اس طریقے سے کوئی تمہاری بات سنے گا؟ یہی تو یہاں انگریز نے کھلواڑ کیا اس خطے کے اندر، ہندو مسلم کے درمیان دشمنی پیدا کر دی کہ بھئی ہم تو ان کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتے، ہم ان کے ساتھ کھا بھی نہیں سکتے، ان کے ساتھ تجارت اور کاروبار بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی وہ ہندو جس کو تم نے اپنا دین سکھانا تھا، اس سے تم نے دشمنی کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اور دوستیاں تم نے سمندر پار امریکہ سے لگا لی، برطانیہ کو تم نے اپنا دوست بنا لیا، وہ تو تمہارا دوست ہے اور یہ تمہارا دشمن بن گیا، جس نے سب سے زیادہ اسلام کو قبول کیا۔ اس خطے میں اسلام کو جب مسلمانوں کا اقتدار تھا، غلبہ تھا، تو سب سے زیادہ اسلام کنہوں نے قبول کیا؟ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرف پیچھے جا کر دیکھیں، ان کی تعریف کریں، سارے کوئی ہندو سکھ کوئی کسی گروہ سے تعلق رکھتا تھا، لیکن یہاں مسلمانوں نے آ کر جب پیار و محبت سے آپ کی صوفیاء نے، اولیاء اللہ نے، علماء ربانی نے یہاں محبت سے دعوت اسلام کو پھیلایا
یہاں جو اتنی کثیر تعداد میں اسلام پھیلا ہے یہ نفرتوں کی بنیاد پر نہیں، محبت کے اصول پر پھیلا ہے، لیکن یہاں نفرت کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، اور آج تک اسی نفرت کو لے کر آپ اپنے ملک کے اندر پھر آگ لگائے ہوئے۔ وہ پہلے تو نفرت ان کے ساتھ تھی کیونکہ نفرت کی بنیاد پر آپ نے یہ خطہ دیا نا، نفرت کی بنیاد پر۔ اب وہی نفرتیں آپ کے اپنے اندر بھر دی گئی ہیں، یہاں رہنے والی مختلف جماعتوں کے اندر ہیں نفرتیں۔ پیچھے ذرا ماضی میں چلے جاؤ، کتنی نفرتوں کی آگ پیدا کی گئی، ایک جماعت دوسری جماعت کو تیار کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے تو مذہبی فرقہ واریت تھی، اب سیاسی فرقہ واریت پیدا کر دی گئی ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب دیکھیں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کارکنان اور ورکرز ہیں وہ دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے لیڈر وہ اپنے مفادات کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ آج تک قوم کو تو انہوں نے برباد کیا، تباہ کیا۔ یہ 75-76 سالوں سے ملک کی تباہی اچانک نہیں ہو گئی، اس میں ہر آنے والے لیڈر نے اپنا حصہ ڈالا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپس میں دست و گریبان ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کر رہی ہے، کوئی کسی کو برا کہہ رہا ہے، کسی کے لیڈر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کے لیڈر کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید اس سے منع کر رہا ہے، ایسا نہ کرو، اچھے انداز سے، مہذبانہ طریقے سے، بااخلاق بن کر دوسرے کو اپنا پیغام تو سناؤ، لیکن برا بھلا کہنا، دوسرے کے خدا کی توہین کرنا، یہ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ وہ خود تمہارے خدا کو برا بھلا کہنے شروع کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ملعون ہے انسان جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ صحابہ بڑے چونکے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کون ہے بدبخت جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا سنو، جو انسان دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے بدلے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے تو یہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے کا سبب بنا، یہ ملعون ہے۔ جس نے دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دی، نتیجہ کیا نکلا کہ دوسرے نے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا۔ تو کسی کو برا بھلا کہو گے، دوسرے کے ماں باپ، ان کے بڑوں کو، عزت والی شخصیات کو برا بھلا کہو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری جو معزز اور مقرب شخصیتیں ہیں وہ لوگ دشمنی میں، عداوت میں ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ تو اسلام نے رواداری کا درس دیا، برداشت کا درس دیا، برداشت کرو، تو بات نہیں مانتے تو تم اچھے انداز سے سمجھا دو، بس تمہاری ذمہ داری اتنی ہے، باقی زبردستی منوانا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ مزید قرآن نے کہا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو آراستہ اور مزین کر دیا ان کی نظر میں۔ ہر قوم، ہر امت جو کچھ کر رہی ہے نا اس کی نظر میں وہی ٹھیک ہے۔ ہر جماعت جو کچھ کر رہی ہے نا وہ سمجھتی ہے بس میں ہی ٹھیک کر رہا ہوں، باقی وہ غلط ہے۔ تو یہ اللہ نے ہر ایک کے لیے اس کے عمل کو اس کی نظر میں کیا کر دیا؟ بنا سنوار کر پیش کیا ہے۔ لہذا اس کا صحیح فرق یا صحیح حقیقت کا پتہ تو چلے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ جب حقائق کھول کر سامنے رکھ دے گا کہ کوئی کس سچائی کو قبول کیے ہوئے تھا، کتنی سچائی کو قبول کیے ہوئے تھا اور کتنا گمراہی میں تھا۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان سب کا اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، لہذا وہ انہیں بتا دے گا جو یہ عمل کرتے رہے، کل قیامت کے دن اللہ انہیں بتائے گا۔ یاد رکھو دنیا میں اللہ کا عذاب عقائد کی بنیاد پر نہیں، سزائیں دنیا میں عقائد کی بنیاد پر نہیں ہیں، عقائد کی بنیاد پر، نظریات کی بنیاد پر سزا آخرت میں ملے گی۔ دنیا میں سزا وہ در حقیقت معاشرتی قوانین کو توڑنے پر ہے، دنیا میں اس پر عذاب آتا ہے اللہ کا، اس پر سزائیں ملنے کا حکم ہے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ، نفرتیں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، فتنہ پیدا نہ کیا جائے۔ لیکن آج عجیب بات ہے، عقائد کی بنیاد پر سارے جھگڑے کھڑے کر رکھے۔ عقیدے کا معاملہ تو آخرت میں پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں تھا، کون کس طرح کا کام اور عمل کر رہا تھا۔ فرمایا ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا۔ فرمایا یہ مخالفین
بڑی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں لئن جاءکم آیۃ لیؤمنن بہا، اگر ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آپ آئیں تو ضرور اس پر ایمان لے لیں گے۔ مشرکین کا ایک گروہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے لگے، اچھا آپ ہمیں بار بار دعوت دیتے ہیں، ہم آپ کی بات قبول کرتے ہیں، آپ پہلی قوموں کے رسولوں کا ذکر کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے پتھر پر لاٹھی ماری تو ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے گئے ان کی قوم کے لیے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی سے بنے پرندوں کے اندر پھونک مارتے تھے تو ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں نا، آپ ایسا کریں یہ صفا اور مروہ پہاڑ جو ہے ان کو سونے کا بنا دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ مطالبہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ صفا اور مروہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، شاید اسی وجہ سے یہ ایمان لے آئیں، مومن ہو جائیں، میری بات مان لیں، اللہ کی تعلیمات کو قبول کر لیں۔ تو کیا اچھا ہے، بعض صحابہ نے بھی اس کی خواہش کی حضور سے کہ اللہ کے رسول اگر اس طریقے سے یہ مانتے ہیں تو کوئی نہیں ایک معجزہ دکھلا دیں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ نہیں، دیکھنا ہے تو ہم نے اپنا پیغام ان کے سامنے نازل کر دیا، عقل اور بصیرت کی باتیں ہم نے ان کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ بصیرت کی باتیں، یہ علم، یہ پیغام، یہ تعلیم ان کے پاس آ چکی ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ، اب جو بصیرت اور علم سے رہنمائی لینا چاہتا ہے وہ اپنا فائدہ کرنا چاہتا ہے۔ باقی دیکھو، معجزہ جب کوئی پیغمبر اس سے کوئی قوم مانگتی ہے اور وہ پیغمبر وہ معجزہ اپنی قوم کے منہ مانگا طلب کیا ہوا جو معجزہ ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ اس کو پیش کر دیتے ہیں، دکھلا دیتے ہیں، تو وہ ان کے لیے آخری وارننگ ہوتی ہے، آخری وارننگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتی تو وہ قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ دیکھ لیں پہلی قوموں میں ایسا ہی ہوا، قوم سمود نے اونٹنی کا معجزہ مانگا، اونٹنی ان کے سامنے آئی، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کی عزت احترام کرنے کی بجائے اسی کو قتل کر دیا، اسی کو مار دیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ قوم تباہ و برباد کر دی۔ اسی طرح یہ معجزہ آپ سے مانگ رہے ہیں، اگر ہم ان کو یہ نشانی معجزے کی دکھلا دیں اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائے